عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت کے ایوننگ پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح 5 سالہ تابش کا قتل کر کے لاش کو مسجد کے گنبد میں چھپانے والے ملزم کی گرفتاری ہوئی ہے۔ میٹرو مین سے مشہور ای شری دھرن کیا واقعے میں بی جے پی میں جوائن ہونے والے ہیں، اس پر بھی میں تفصیلات رکھوں گا۔ وہیں ووڈی آتشزدگی جو معاملہ پیش آیا تھا، اہلیہ اور بیٹے کے بعد ایک اور شہری کے فوت ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ مہاراشٹرا کے 3 پولٹری فارم میں برڈ فلو سے متاثر ہونے کے بعد تھوڑی سی تشویش پائی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی، امریکی فوج کے ہزاروں اہلکاروں کو کورونا ویکسین لگوانے سے انکار کیے جانے پر اس وقت یہ سرخیاں بن رہی ہیں، تو ترکی نے لاکھوں شامیوں کو بشار الاسد کی فوج کے قتل عام سے بچایا۔ نیو یارک کی ٹائمز کی رپورٹ کی وجہ سے اس وقت ترکی کی تعریف ہو رہی ہے ہر طرف۔ یہ ساری چیزیں میں رکھوں گا، اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اس کو کیا کرنا ہے آپ لوگ جانتے ہیں، نیچے تفصیلات ہیں۔ اس کے علاوہ 2 ملینز تک پہنچنے میں ہماری ضرور مدد کریں، جلد سے جلد اس ٹارگٹ کو بھی ہمیں پورا کرنا ہے تاکہ مزید آگے بڑھ سکیں۔ آئیے ناظرین، تابش ایک معصوم بچے کے قتل کی خبر میں نے کل آپ لوگوں کے سامنے پرائم ٹائم میں دی تھی۔ اب خبر یہ آ رہی ہے کہ اس وقت اس کو قتل کرنے والے قاتل، جس پر قتل کا الزام لگا ہے، عرفات جس کا نام بتایا جا رہا ہے، اس کو ایک مڑبھیڑ میں زخمی کرنے کے بعد گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بدھ کے روز اتر پردیش کے امروہہ میں جس 5 سالہ بچے تابش کی لاش مسجد کے گنبد سے برآمد ہوئی تھی، اس قتل واقعے کا اہم ملزم پولیس کی گرفت میں آ چکا۔ تابش کا اغوا کر 30 لاکھ روپے تاوان کا مطالبہ کیے جانے اور پھر بچے کا قتل ہونے کی خبر علاقے میں پھیلنے کے بعد ایک ہنگامہ سا برپا ہو گیا تھا اور پولیس نے ملزمین کی فوری گرفتاری کے لیے کارروائی شروع کر دی تھی۔ معصوم بچے کا اس قدر قتل کر کے گنبد میں، مسجد کے گنبد میں اس کو پھینک دیا جانا واقعی میں بہت ہی ہیبتناک، خطرناک اور انسانیت سوز تھا۔ آج امروہہ پولیس نے اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے جانکاری دی کہ 5 سالہ بچے کے قتل معاملے کا اہم ملزم کانٹھ بائی پاس پر گزشتہ رات ہوئے تصادم میں پولیس کی گولی سے زخمی ہوا ہے اور پھر اسے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، امروہہ پولیس کے مطابق گرفتار کیے گئے بدماش کا نام عرفات ہے اور امروہہ پولیس سپرنٹینڈنٹ سنیتی کی ہدایت پر تھانہ نوگاواں سادات پولیس کے ذریعے بچے کے اغوا اور قتل معاملے کے اس ملزم کی گرفتاری ہوئی۔ پولیس نے یہ بھی بتایا کہ ملزم کے دائیں پیر میں گولی لگی ہے اور اس کے قبضے سے ایک تمنچا اور کارتوس برآمد کیے گئے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پولیس نے فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے اس اغوا کار کو اور پھر جو ہے اس قاتل کو گرفتار کرنے میں یہ خبر سامنے آئی۔ اور سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ اس شخص کا نام عرفات ہے اور قتل کرنے کے بعد اس نے لاش کو مسجد کی گنبد کے پاس پھینک کر کے چلا گیا تھا۔ یہ ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلم سماج میں کس طرح کے جرائم اس وقت پنپ رہے ہیں اور اس پر کسی بھی طرح سے جو ہے نکیر بہت ضروری ہے، اس لیے کہ جو ہے مسلم سماج میں بڑھتے جرائم اور بے روزگاری کے چلتے یہ سارے مراحل ایسے ہیں کہ جس پر جو ہے پوری قوم کو اور قوم کے رہنماؤں کو بیٹھ کر کے سوچنے کی ضرورت ہے کہ آخر ہو کیا رہا ہے مسلم سماج میں۔ ناظرین گرامی، آئیے میں آپ کو لے چلوں میٹرو مین سے مشہور ای شری دھرن کے سلسلے میں۔ آپ جانتے ہی ہیں، محسوس یہ ہو رہا ہے کہ جو مشہور لوگ ہیں، جو مشہور ہوتے ہیں اپنی کسی نہ کسی صلاحیت کی بنیاد پر، وہ لگاتار بی جے پی کا دامن تھامتے چلے جا رہے ہیں۔ میٹرو مین کے نام سے مشہور ای شری دھرن
जल्द ही सियासी सफ़र शुरू करने वाले हैं। मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक श्रीधरन जल्द ही बीजेपी का दामन थामेंगे। बीजेपी ने इस सिलसिले में दावा किया है कि मेट्रोमैन श्रीधरन आइंदा 21 फरवरी को पार्टी की विजय यात्रा के दौरान बीजेपी में शामिल होंगे। काबिल ज़िक्र बात यह है कि केरला बीजेपी सरबराह की सुरेंद्रन की क़यादत में बीजेपी 21 फरवरी से रियासत में विजय यात्रा निकालने वाली है। दरअसल 21 फरवरी को केरला के कासरगोड में बीजेपी की विजय यात्रा निकलेगी। इसी दौरान मेट्रोमैन अपनी सियासी इनिंग का आगाज़ करेंगे। केरला बीजेपी सरबराह सुरेंद्रन का कहना है कि श्रीधरन 21 फरवरी को कासरगोड से शुरू होने वाली पार्टी की विजय यात्रा के दौरान बीजेपी में बाज़ाब्ता तौर पर शामिल हो जाएंगे। साथ ही उन्होंने दावा किया कि श्रीधरन ने बीजेपी के साथ काम करने की ख्वाहिश का इजहार किया है। हालांकि इस सिलसिले में अब तक श्रीधरन की जानिब से कोई रद्दअमल सामने नहीं आया है, लेकिन इसके बावजूद केरला में बीजेपी की विजय यात्रा को लेकर के जहां एक तरफ अलग अलग तबसरे सामने आ रहे हैं और केरला को टारगेट करने की बात जहां पर सामने आ रही है, वहीं पर मेट्रोमैन ई श्रीधरन की जानिब से किसी भी तरह का बयान ना आना और बीजेपी की जानिब से इस सिलसिले में बयान जारी करना एक अलग ही तरह का पैगाम दे रहा है। बहरकैफ केरला में खूब कोशिश करने के बावजूद बीजेपी को एक सीट भी मैसर नहीं हुई थी, जैसा कि आप जानते हैं। यही वजह है कि वो तमिलनाडु और इस तरह साउथ के इलाकों में जो है पूरी तरह से जो है अपने झंडे गाड़ने के लिए ज़ोरों शोर से जद्दोजहद कर रही है, कोशिशें कर रही हैं और हर तरह की जो है सियासत का हरबा अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहरकैफ देखते हैं कि अगले सालों में या अगले महीनों में जो भी इंतखाबात होंगे उसमें क्या नताइज बरामद होते हैं। नाज़रीन गिरामी, शिमाली कश्मीर के वोडी इलाके में करीब 2 हफ्ते कबल एक भयानक वारदात पेश आई थी और वो आग की वारदात थी और उसमें बुरी तरह से झुलसने वाले एक और शहरी की जुमेरात की सुबह मौत वाक़ होने से इस वारदात में मरने वालों की तादाद 4 हो गई है। सरकारी ज़राए ने बताया कि वोडी में पेश आने वाली आग की वारदात में झुलसने वाले अब्दुल रशीद खान की जुमेरात की सुबह श्रीनगर के अस्पताल में मौत हुई। इस तरह इस वारदात में मरने वालों की तादाद 4 हो गई है, जिसमें एक ही कुंबे के 3 अफराद शामिल हैं। इससे पहले शहरी के अहलिया और बेटा ज़ख्मों की ताब ना लाकर दम तोड़ गए थे। उड़ी की सुल्तान डा के इलाके में 7 फरवरी को ये भयानक वारदात पेश आई थी, जिसमें पूरे कुंबे में आग में झुलसने की खबरें सामने आई थी। खबरें हमने आप लोगों के सामने रखी थी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस आग ने किस तरह से पूरे कुंबे को अपने जो है इसमें ले लिया है। नाज़रीन गिरामी, महाराष्ट्र की ज़िला नंदुबार के नवापुर तालुक़े में 3 पोल्ट्री फार्म में एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू की तस्दीक के बाद ज़िला कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र भरोट ने मुतासिरा इलाके को 2.5 किलोमीटर के दायरे वाले हलके को बर्ड फ्लू से मुतासिरा इलाका करार दिया गया है। महाराष्ट्र से और ज़िला नंदुबार से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इस बात को खूब तरह से ये कर लें कि इस वक्त जो है थोड़ी बहुत आप परहेज़ करें मुर्गियों से, इसलिए कि जो है ये यहाँ पर जो है लगातार बर्ड फ्लू के हालात ख़राब होते जा रहे हैं। नवापुर तालुक़े में वाक़े मुजतबा पोल्ट्री फार्म, सफ़ा पोल्ट्री फार्म और डॉन पी पोल्ट्री फार्म से नमूनों की जांच में बर्ड फ्लू की तस्दीक हो चुकी है। इसके बाद रैपिड एक्शन फोर्स को इलाके की तमाम पोल्ट्री फार्मों का सर्वे करके रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत दी गई है। जब तक ये पूरी तरह से यहाँ के पोल्ट्री फार्मों में ये बर्ड फ्लू की वबा की दूर होने की और इस जहर के ख़त्म होने की खबर नहीं आ जाती, तब तक नंदुबार और आसपास के इलाके के लोग जो है ज़रूर इन चीज़ों से परहेज़ करें। बिलखुसूस महाराष्ट्र के नंदुबार के लोग इस बात को ज़रूर संजीदगी से लें। नाज़रीन गिरामी, आइए मैं एक और ख़बर आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। ये ख़बर आज पूरे दिन टीवी में डिबेट के लायक था, इस पर बहस होनी चाहिए थी, इस पर जो है अलग अलग तरह के तबसरे ख़दशात ज़ाहिर करने चाहिए थे। इन नौजवानों की जो गिरफ़्तारी हुई है, इस बात को लेकर के अलग अलग तरह से जो है ख़दशात का इजहार होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वजह पता नहीं है अभी तक, जबकि जिन मुलजिमों को धर लिया गया है उनकी शनाख्त भी नहीं पेश की गई है। ये नहीं कि एक छोटी सी रिपोर्ट ये आई कि दिल्ली पुलिस के खुसूसी सेल की शिमाली रेंज ने 6 अफराद को गिरफ़्तार किया और गिरफ़्तार करने के बाद पकड़े गए लोगों के गिरफ़्तार लोगों से 4500 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। 4500, 4500 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं और मीडिया में इस बात को लेकर के एक छोटी सी खबर भी नहीं है। इस पर न डिबेट है और ना ही जिन लोगों से लिया गया है वो किस वजह से ये दिल्ली में लेकर के घूम रहे थे, उनकी वजह क्या थी और क्या साजिश रची जा रही थी, कुछ भी नहीं है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं
کہ ایک بہت بڑی خبر کو جو ہے دبا دیا گیا ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے اس پر نہ میڈیا بول رہا ہے اور نہ ہی پولیس کوئی بڑا پریس کانفرنس کر کے اس کو سامنے لانے کی کوششیں کر رہے ہیں، بلکہ ایک چھوٹی سی خبر کسی مقامی میڈیا کے کسی کونے میں چھپ گئی تو چھپ گئی، ایسے حالات بنائے گئے ہیں۔ جبکہ دہلی سے آنے والی ایسی بڑی خبر تھی جب کسان آندولن چل رہا ہے اور بہت سارے اس وقت دہلی میں فسادات بھڑکانے کی کوششیں الگ الگ طرز پر ہو رہی ہیں۔ ایسے حالات میں اتنے زندہ کارتوس کے ساتھ میں اتنے بڑے 6 افراد کو گرفتار کرنا کوئی چھوٹی خبر نہیں تھی، لیکن آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس گودی میڈیا کی کیا حالت بن چکی ہے۔ آئیے ناظرین گرامی، میں آپ کو لے چلوں امریکہ کے ایک اہم ترین خبر کی جانب، اور وہ یہ ہے کہ امریکی فوج کے ہزاروں اہلکاروں نے کورونا ویکسین لگوانے سے انکار کر دیا۔ البتہ افسران مسلسل انہیں ویکسین سے متعلق انٹرنیٹ پر موجود افواہوں پر دھیان نہ دینے کی ہدایت کر رہے ہیں۔ امریکہ ایئر فورس کے میجر جنرل چیف ٹیلیفیرو نے بدھ کو کانگریس کو بریفنگ کے دوران بتایا کہ ابتدائی اعداد و شمار کے مطابق فوج کے 2/3 اہلکاروں نے ویکسین لینے پر رضامندی ظاہر کی تھی، جبکہ بعض اہلکاروں نے ویکسین لگوانے سے انکار کیا ہے۔ امریکہ فوج کے آرمی فورس کمانڈ کے سرجن بریگیڈیئر جنرل ایڈورڈ بیلی کا کہنا ہے کہ ہم ویکسین سے متعلق اہلکاروں کو آگاہی دینے، انہیں ویکسین لگوانے پر قائل کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کے بقول فوج کی بعض یونٹس میں 30% اہلکاروں نے ویکسین لگوانے پر رضامندی ظاہر کی، جبکہ دیگر یونٹس میں تعداد کہیں 50% اور کہیں 70% ہے جو پوری طرح سے جو ہے ویکسین لگوانے سے منع کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ آرمی فورسز کمانڈ امریکہ میں موجود 15 فوجی اڈوں کی نگران ہے، جہاں لگ بھگ 7,50,000 فوجی ریزرو اہلکار اور نیشنل گارڈز موجود ہوتے ہیں۔ جنرل ایڈورڈ بیلی کے مطابق ریاست نارتھ کیرولائنا کے قصبے فورٹ بریگ میں جہاں موجود ہزاروں اہلکار مستقبل میں تعیناتی کی تیاری کر رہے ہیں، ویکسین لگوانے پر رضامندی ظاہر کرنے والے اہلکاروں کی شرح صرف 60% ہے۔ تو ناظرین گرامی، امریکہ میں پھیلتے کورونا کے سلسلے میں تو آپ جانتے ہی ہیں اس میں کمی آنے کا نام نہیں لیا جا رہا ہے۔ ایسے حالات میں امریکی فوج کے ہزاروں اہلکاروں کی جانب سے کورونا ویکسین لگوانے سے انکار کو لے کر کے اس وقت خبر بہت بڑی سرخیوں میں شائع ہو رہی ہے۔ اس کو لے کر کے جو ہے یہاں کی انتظامیہ تشویش کا اظہار کر رہے ہیں، اور یہ واقعی تشویشناک بات بھی ہے، اور کس طرح سے جو ہے ویکسین کو لے کر کے خود فوج کے اندر جو ہے، اور وہ بھی بڑی فوج کہلائی جانے والی فوج کے افسران میں بہت زیادہ شک و شبہ پایا جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب یہ بات فوجوں میں پائی جائے تو عام لوگوں میں اس کا رجحان آنا لازمی بات ہے۔ ناظرین آئیے میں آپ کو لے چلوں ایک ایسی خبر کی جانب جس خبر نے اس وقت ترکی قوم کی اعانت کو پوری سرخیوں میں لایا ہے، اور الگ طرح سے اس خبر کو پیش کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ترک فوج شام کے لاکھوں لوگوں کو قتل عام سے بچانے کی واحد فوج ہے۔ ترک فوج نے لاکھوں شامیوں کو بشار الاسد کی فوج کے قتل عام سے بچایا۔ یہ بات امریکہ کے سب سے بڑے روزنامہ اخبار نیویارک ٹائمز نے شائع کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق جب ساری دنیا دہائیوں سے خانہ جنگی کے شکار شام پر صرف بیانات تک محدود تھی، ترکی واحد ملک تھا جس کی فوج میدان میں کھڑی تھی اور 50 لاکھ شامیوں کی زندگیوں کو بچایا جنہیں شام کے صدر بشار الاسد کی فوج قتل کرنا چاہتی تھی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ جب ترکی نے شام میں اپنی فوجیں اتاریں تو ساری دنیا نے صدہدگان کی اس پالیسی کی مخالفت کی، لیکن شام کے شہری ترک حکومت کے شکر گزار ہیں کہ ترک فوج نے لاکھوں شامیوں کو قتل عام سے بچایا اور انہیں ایک محفوظ مقام پر منتقل کر کے انہیں بشار الاسد کے ظلم و ستم سے محفوظ رکھا۔ دمشق کے ایک دولت مند زمیندار کا کہنا ہے کہ وہ ترکی میں اس وقت تک قیام کرنا چاہتے ہیں جب تک بشار الاسد کی حکومت شام سے ختم نہیں ہو جاتی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنے گھروں کو واپس نہیں جا سکتے کیونکہ بشار الاسد کی حمایت یافتہ فوج انہیں قتل کر دینا چاہتی ہے۔ اگر ترک فوج لوگوں کو اس علاقے سے نہ نکالتی تو اب تک شامی فوج لاکھوں لوگوں کو قتل کر چکی ہوتی۔ واضح رہے کہ شام میں 2011 سے خانہ جنگی جاری ہے جس میں اب تک لاکھوں لوگ مارے جا چکے ہیں اور لاکھوں لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر ترکی میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ اس وقت ترکی میں شام کے پناہ گزینوں اور مہاجرین کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق اس وقت ترکی میں 35 لاکھ سے زائد شامی پناہ گزین اور مہاجرین پناہ لیے ہوئے ہیں جن کی دیکھ بھالی ترکی کی حکومت کرتی ہے۔ 35 لاکھ افراد کا مطلب پورے ایک شہر کو اس وقت جو ہے ترکی پال رہی ہے، یا پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ پورے ایک ریاست کو پال رہی ہے۔ تو ناظرین گرامی، ترکی کی جانب سے جو اعانت ہوئی اور بشار الاسد فوج کے قتل عام سے جس طرح شامیوں کو بچایا، اور وہ بھی نیو یارک ٹائمز کی جلی سرخیوں میں شائع ہونے سے اس وقت ترکی کی چہارہا جانب
पजीराई हो रही है, लेकिन इस खबर को दबाने की कोशिशें हो रही हैं, बिलखुसूस उन इदारों से या उन एजेंसियों की जानिब से जो इस वक्त शाम में खाना जंगी को जारी रखने और बशर अल असद की पुश्त पनाही करते हैं। ऐसे जो एजेंसियों की जानिब से इस खबर को दबाने की कोशिश हो रही है, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट को इस वक्त दीगर कई अखबारात भी अपने तबसरों में ज़रूर ले रहे हैं। बहरकैफ नाज़रीन, ये कुछ अहम तरीन खबरें थी जो आप लोगों के सामने रखी गई। मुझे यहाँ इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात।